اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع کالی میور ہے۔ یہ بھی پوٹاشیم گروپ سے ہے اور جسے ہم اعصابی گروپ کہہ رہے ہیں، اعصابی گروپ کی دوا ہے۔ کالی فاس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ یہ بھی اعصابی غدی دوا ہے، یعنی تر گرم اثرات رکھتی ہے۔ جگر و غدد کے عوارضات میں بہت ہی اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے افعال و اثرات بہت ہی جاذب اور بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا فائدہ اس کا جو ہے درد سر، جو صفراء کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے اور معدے میں تیزابیت بنتی ہے، تو پھر ایسا درد سر جس کے ساتھ وومٹنگ ہو جائے اور جو ہے قے آ جائے تو اس کے بعد درد سر ٹھیک ہو جائے، تو ایسی صورت میں کالی میور بہت اعلیٰ قسم کا فوائد رکھتی ہے۔ اس کے بعد سر کے عوارضات میں سر کی خشکی جو ہے، اس میں یہ اس کا بہت ہی اعلیٰ رزلٹ ملتے ہیں کہ سر آج کل جو ہے سر میں خشکی سکری جم جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جس میں انسانی سے ایک رطوبت جو ہے وہ رطوبت جو ہے وہ جسم سے نکلتی ہے، سر سے اور بالوں کے اندر وہ جو ہی وہ باہر نکلتی ہے جیسے پسینے کی طرح، تو وہ ہوا لگتی ہے تو وہ جم جاتی ہے۔ بعینی اسی طرح جیسے درختوں کی چھال کے اندر سے رالدار مادہ نکلتا ہے تو وہ مادہ جم کر اس کو وہ گوند کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اسی طرح جس میں انسانی کے اندر بالوں کی جڑوں سے جو پسینے کی طرح کے نمکیات خارج ہوتے ہیں، ہوا لگنے سے وہ سکری بن جاتی ہے، خشکی بن جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کے موسم میں آنکھوں کے عوارضات ہوتے ہیں، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، اور پھر وہ آنکھوں کی لالی اور سرخی اور اس طرح کے عوارضات میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آنکھوں میں ڈالی جا سکتی ہے، اس کے ڈراپس بنائے جا سکتے ہیں، یعنی اس میں آپ اگر عرق گلاب اگر 100 ml عرق گلاب ہو تو اس میں 10 سے 20 قطرے 3x پوٹینسی میں اگر شامل کر لی جائے تو اس کے یہ ڈراپس بن جاتے ہیں جو آنکھوں کی سرخی اور جلن اور درد کو فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس میں فیرم فاس کا اضافہ کر لیں تو یہ پھر سونے سے سہاگا ہو جائے گا، کیونکہ فیرم فاس اور کالی میور کا ایک کمبینیشن ہے، برابر ڈراپس میں یہ ملا کے تو اس میں آنکھوں میں ڈالی جا سکتی ہے۔ 10 قطرے 100 ml جو ہے نا وہ عرق گلاب خالص میں حل کر کے رکھ لیں اور صبح دوپہر شام جو ہے آنکھوں میں ڈالیں۔ اس کے بعد کانوں کے امراض ہیں، اگر کان رستے ہیں اور زرد رنگ کی جو ہے رطوبت خارج ہوتی ہے یا کانوں کے اندر ورم ہے، تو اس ایسی صورت میں بھی آپ کسی آئل میں بادام روغن لے لیں، اور وہ بادام روغن کی ایک شیشی جو ہے 10-20 ml کی، اس میں 10 قطرے جو ہیں 3x کی ڈراپس کی صورت میں کالی میور اور فیرم فاس ملا کے آپ وہ ڈراپس کانوں کے لیے بنا سکتے ہیں، جو کانوں کی خشکی اور کان کے عوارضات، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صفراوی مزاج کی تکلیف ہو، یعنی غدی عضلاتی یا غدی عوارضات میں جس کا پیپ اور ریشہ جو ہے وہ زرد رنگ کا خارج ہوتا ہو اور کانوں میں درد بھی ہوتا ہو، ایسی صورت میں مفید ہے۔ اور
اس کے بعد باری آ جاتی ہے دائمی نزلہ، جس کو ہم دائمی نزلہ کہتے ہیں، عمومی طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں نزلہ زکام۔ حالانکہ طب مفردزا میں زکام جو اصطلاح ہے وہ رقیق اور پانی کی طرح بہنے والا زکام، ایسی صورت میں یہ استعمال نہ کریں، مگر اگر آپ کے وہ نزلہ جو ہے وہ گہرے رنگ کا، کبھی ہلکا سفیدی مائل یا زردی مائل وہ گلے میں گرتا ہے، تو اس کے گلے کی خراش بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں دائمی نزلے کا علاج بھی کالی میور سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ خوردنی طور پر اس کو کھلائیں اور پھر کچھ عرصے بعد یعنی آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد ہے جو کہ میرے تجربات میں ہیں، یہ چیزیں میں آپ کو اسی لیے بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکسیر کا علاج، یعنی گرمی کے موسم میں اکثر بچوں کو نکسیر ہو جاتی ہے اور بلڈ آتا ہے، جس کا بڑا میڈیکل میں علاج کرتے ہیں، اس کے لیے بھی نکسیر 6x میں یا 3x میں بار بار ریپیٹ کرنے سے یہ جو کالی میور اور فیرم فاس کا مرکب بنا کر میں بتا رہا ہوں، اس کو برابر مقدار میں ڈراپس کی صورت میں ہے یا گولیوں کی صورت میں ہے تو پھر 4 گولیاں دونوں دواؤں کی، اگر ڈراپس کی صورت میں ہے تو مکس کر کے 5 سے 4 قطرے، 5 قطرے جو ہے 6x میں فوراً شدید حالت میں 15 منٹ میں آپ دیں گے تو تیسری چوتھی خوراک میں وہ نکسیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگر مسلسل علاج کیا جائے تو اس کا مسلسل نکسیر کا عارضہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے منہ کے چھالے۔ اکثر لوگوں کو منہ کے اندر بڑے سویر حالت میں چھالے بن جاتے ہیں، اور جس میں سے اگر آپ معائنہ کریں گے، غور کریں گے تو پیلے رنگ کا اندر جو ہے وہ زخم ہوں گے۔ گلے کی خرابی ہے، اس صورت میں تو اس کے غرارے بھی کر سکتے ہیں۔ 1 پیالی پانی لے لیں ابلا ہوا، اس میں 5-7 قطرے 10 قطرے ڈال کے 3x میں اس کے غرارے کیے جائیں، اور پھر ساتھ وہ 6x میں یا 3x میں ہی، تو اس کو صبح دوپہر شام کالی میور خالی بھی آپ دے سکتے ہیں، اگر فیرم فاس ساتھ ملا دیں گے تو معاون دوا کے طور پر وہ بہت اچھے نتائج، اور بے شمار لوگوں کو میں نے قلائے فم کی پرانی مریضوں کو جن کے منہ کے چھالے ٹھیک نہیں ہوتے تھے ان کا علاج کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اونچی آواز میں بولتے ہیں یا اذان دیتے ہیں یا گلوکار ہیں، نعت خواں ہیں، ان کا گلا جو ہے اکثر جو ہے وہ بھدا ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، اور گلے کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بہت اعلیٰ قسم کا یہ نسخہ ہے، کالی میور فیرم فاس برابر وزن میں آپ ملا کے غرارے بھی کریں اور استعمال بھی کریں، انشاءاللہ آواز بھی سریلی ہو جائے گی اور وہ خرابی بھی کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس میں واقعات بھی ہیں مگر میں منہا کر رہا ہوں۔ اسی طرح حلق کے مریضوں میں جن کو اکثر گلے کی خرابی رہتی ہے اور حلق میں جو ہے وہ خرابیاں ہوتی ہیں، بولنے میں دقت ہوتی ہے، اس حالت میں یہ بہت اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ اور پھیپھڑوں کے لیے جو کہ دم کشی کی صورت ہوتی ہو اور لوگ جب چلنا ایسی صورت میں کہ بیٹھے رہیں تو آرام رہے، مگر جب جوں ہی وہ قدم اٹھا کے چلنے پر وہ ہانپنا شروع ہو جائیں اور سانس چڑھ جائے، کیونکہ حرارت سے جسم کے اندر پہلے بھی حرارت کی اور صفرا کی زیادتی ہوتی ہے، اور جوں ہی وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، چلتا ہے، تھوڑا سا بھاگتا ہے تو اس میں بھی اس کو جو ہے وہ اس کو سانس پھولتا ہے،
اور کھانسی ایسی جو سوزشی کھانسی ہو جس کے اندر سے بلغم جو ہے وہ پیلے رنگ کا یا کچا زردی مائل آتا ہو، ایسی کھانسی کی صورت میں بھی یہ جو ہے کالی میور کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور تپدق کے مریضوں میں جن کو ٹی بی ہوتی ہے، ان مریضوں میں جن کے اندر پھیپھڑوں سے خون، ریزش اور پھیپھڑوں میں زخم ہو جائیں اور خون آ جائے اور کھانسی ہلکی ہلکی رہے اور پھر اس میں تھوڑا تھوڑا خون آنا شروع ہو جائے، ایسی صورت میں بھی کالی میور اور فیرم فاس کا مرکب جو ہے وہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور لیکن اس میں یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ اس کی پوٹینسی تھوڑی بڑھا دینی ہے، یعنی 30x میں دونوں دوائیں ملا کے صبح دوپہر شام آپ جاری رکھیں تو کھانسی، بخار، پسلیوں میں درد اور سانس کی جو دقت ہے سانس لینے میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے مخصوص دوا ہے۔ جگر کے عوارضات میں جتنے جگر کے عوارضات ہیں، ورم ہے اور ورم جگر ہے، یرکان میں بہت اعلیٰ کام کرتی ہے۔ یرکان اصفر یعنی پیلے یرکان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اسی طرح پیچس، مروڑ، لیسدار پاخانوں کے ساتھ خون آنا ایسی صورت میں بھی کمال درجے کی چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جگر جو ہے، عزم جگر، جگر کا بڑھ جانا، جگر کی کارکردگی متاثر ہونا، اس کے لیے بھی کمال درجے کی چیز ہے۔ ورم قلب کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی اختلاج القلب ہوتا ہے، تھوڑا سا چلتے ہیں سانس پھول جاتا ہے، دل زیادہ دھڑکتا ہے، ایسی صورت میں ہی کالی میور کو آپ فراموش نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ فیرم فاس اور کالی میور 6x میں ملا کر آپ ایک مرکب بنا کے حسب حالت مریض آپ اس کو استعمال کروائیں گے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کالی میور جو ہے یہ خالص غدی عضلاتی امراض کے لیے اکثیر الصفت دوا ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔